میں آج ہاتھ چھوڑ کے فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جنگ آپ نے جیتی ہے بھارت کے خلاف، اب جو پاکستان میں جنگ ہے، زراعت کی جنگ ہے، یہ بھی آپ آ کے جیتے، آئے اس میں انٹروین کریں۔ ہم مجبور ہو کے ان سے اپیل کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اب ہمیں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ کبھی کسی حکمران نے آ کے یہ دلاسا نہیں دیا، یہ ہمیں آ کے بتایا نہیں ہے کہ کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی 2,000 ارب کی فصلیں ہم سے دے کے، ایک ایک فصل میں 2,000 ارب کا نقصان دے کے 20 ارب ہمیں دے کے ہمیں خیرات دے گے۔ ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے۔ کیا کھانے کے لیے صرف گندم ہے پاکستان میں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ چینی عوام نہیں کھاتی؟ یہ عوام بجلی استعمال نہیں کرتی؟ آپ کہتے روٹی 14 روپے کی، اگر وہ پنکھا چلا کے کھائے تو اسے 30 روپے کی پڑتی ہے۔ وہاں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس وقت زراعت کے بہت برے حالات ہیں۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ اس کی صحت کے حالات اچھے۔ وہ آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے، 365 دن۔ کیا جب وہ بیمار ہوتا ہے اسے کوئی ہے ترجیحات؟ کیا کبھی سنا کہ کسان کا کہیں کوٹا ہو؟ اب کل ہی ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے کہ باہر کی سویا بین جی ایم او امپورٹ کیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ امپورٹ کریں، ہمیں بھی تو جی ایم او کاشت کرنے کی پھر اجازت دینا۔ ایک امریکن کاشتکار تو یہاں کے جی ایم او سویا بین اپنا سیل کر سکے، لیکن پاکستانی کاشتکار سویا بین جی ایم او کاشت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے۔ یہ ناروا سلوک پاکستانی کاشتکار کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ ملک تو ہمارا ہے، یہ قربانیاں تو ہمارے بزرگوں نے دی تھی، اس ملک کے باسی تو ہم ہیں اور وہ بھی اکثریت میں ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمیں آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، ہمیں وہ حقوق دیے جائے جو سب کو ملتے ہیں۔ حقوق ہر آدمی اپنی فصل کا، اپنی پروڈیوس کا ریٹ طے کرتا ہے، کاشتکار ہے جو اپنا ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ ایک موچی اپنا جوتا بناتا ہے، وہ ریٹ طے کرتا ہے۔ ایک ٹیکسٹائل مل والا کپڑا بناتا ہے، وہ اپنا ریٹ طے کرتا ہے۔ چینی والا اپنا ریٹ طے کرتا ہے، ہر ایک اپنا ریٹ طے کرتا ہے، سوائے کاشتکار وہ مظلوم ہے کہ اپنی فصل کا، اپنی 6 ماہ کی محنت کا اپنا وہ ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ پھر اگر اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے گندم امپورٹ کر کے یا چینی ایکسپورٹ کر کے، کسی کو سزا ملی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک گندم امپورٹ کرنے سے بلین آف ڈالر کا لاس ہوا اس ملک کی معیشت کو۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب تو کرے کہ نقصان کتنا ہوا، کاشتکار کو کتنا نقصان ہوا۔ 2 سالوں میں کاشتکار کو صرف گندم کی بات میں اس امپورٹ کی وجہ سے 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا اس 2 سالوں گندم میں، جو اصل ریٹ سے اسے کم ریٹ ملا، 2200 ارب روپیہ۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، اس فگر کو کوئی آ کے ٹھکرا دے، میرے سامنے بیٹھ جائے۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی پچھلے سال 3410 روپے، پھر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ آپ 2600 سے لے کے 2700 سے اوپر مختلف اضلاع کے ریٹ فکس کیے، 2600 2700 کے درمیان۔ اس کے اوپر اگر سیل ہوئی 2800 میں سیل ہوئی، 52 نگر میں پرچے درج ہو گئے۔ کاسٹ آف پروڈکشن 3410 کس نے نکالی؟ حکومت نے۔ آج کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں، بلکہ زراعت کے برے حالات ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے۔ اور پاکستان کی معیشت کا دور و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان میں زراعت حکومتی ترجیحات میں نہیں ہے۔